الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، تھوڑی دیر کے لیے چند اہم باتیں جو ہماری زندگی کی ہیں، ہماری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو بتانا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں بہت سی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گناؤ نہ چاہتے ہو تو گنا نہیں سکتے، اتنی نعمتیں۔ اس میں سے ایک نعمت ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد عطا کرتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کی فیکٹری چل رہی ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس گھر ہیں، آپ کے پاس فلیٹس ہیں، کار ہے، بنگلہ ہے، سب نعمت ہے۔ لیکن آپ کی ان ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو عطا کیا ہے وہ اولاد ہے۔ اگر ہماری اولاد کو کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بچہ بیمار ہو جائے گھر میں، ہاسپٹل لے کر جائے، ایک متوسط درجے کا آدمی ہے، اس سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے اوپر 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے خرچ آئے گا ورنہ یہ بچہ مر جائے گا۔ لوگ اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں، اپنا مال بیچ دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، قرضدار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمت دی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی۔ انبیاء علیہم السلام دنیا کی نعمتوں میں آپ ان کی دعائیں دیکھیں گے تو کسی نبی نے جائیداد نہیں مانگی، بڑے بڑے بنگلے نہیں مانگے، گھر نہیں مانگے، اولاد کے لیے دعا کی۔ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے اللہ مجھے نیک اولاد میں سے ایک اولاد نصیب فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی۔ قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں۔
صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اکیلے میں کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ رات کی دعائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن میں ریکارڈ کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو معلوم ہو کہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں دو دعائیں قرآن میں نقل کی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، ہم کو بچا لیجئے، ہٹا دیجئے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ جہنم کا عذاب بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح سے جو دعا مانگتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہمیں عطا کیجئے ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ایسی اولاد جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو صحابہ اولاد کی دعا کرتے تھے۔ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو کہ اولاد کی قیمت کیا ہے۔ اب میں آپ کو شاید یہاں پر آج جو یہ بیان ہو رہا ہے اس کی اعلانات بھی ہوئے ہوں گے، دعوت نامہ بھی دیا ہوگا۔ اگر مولانا دعوت نامے میں ایسا لکھے ہوتے، ٹمکور سے بنگلور سے ایک مولانا آ رہے ہیں، مولانا خالد بیگ صاحب، عشاء کے بعد یہاں پر بیان ہوگا، اور بیان کے بعد جتنے لوگ بیان میں شریک ہو رہے ہیں ان سب کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے کچھ ڈائمنڈز لے کر آ رہے ہیں، اور بیان کے بعد سب کو کیو میں کھڑا کر کے کون کون شریک ہوا سب کو ایک ایک ڈائمنڈ دینے والے ہیں، اور ایک ڈائمنڈ کی قیمت کروڑوں ڈالر ہے اور لا رہے ہیں۔ اگر ایسا اعلان مولانا لکھ کے کر دیتے آج کیا عالم ہونے والا تھا۔ یہاں پر مغرب ہی میں عشاء کے لیے آ کے بیٹھے رہتے لوگ، تھوڑا سا پولیس کا بھی نظام ہوتا کہ بھئی ٹریفک کو روکنے کے لیے اس لیے کہ ڈائمنڈ ملنے والا ہے، اور حقیقت ایسی ہوتی کہ بیان ہوتا اور ہم کچھ ڈائمنڈ لاتے، جتنے لوگ شریک ہوئے ان سب کو کہتے کہ بھئی اب کیوں میں کھڑے ہو جاؤ، حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کے ہاتھوں آپ کو ڈائمنڈ دیا جانے والا ہے، میں بنگلور سے لے کر آیا ہوں، مجھے بھی کہیں سے کسی نے دیا ہے، خزانہ ملا ہے، اور سب کو کھڑا کر کے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ڈائمنڈ دیتے، حقیقت میں دیتے، اور یہ کہتے کہ دیکھو یہ ڈائمنڈ ہے، اس کو لے کر جانا، اس کی قیمت مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر ہے، لیکن ابھی یہ تراشا ہوا نہیں ہے، اس کی قیمت تراشنے کے بعد، اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کی قیمت بننے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ کسی اچھے جوہری کے ہاتھ میں دے کر اس کو تراشنے کرانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تراشنے کے وقت یہ ٹوٹ نہ جائے، چٹک نہ جائے، پھٹ نہ جائے۔
اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ گیا، یہ پھٹ گیا، تو پھر اس کی قیمت سنگریزے کی بھی نہیں ہے۔ تو آپ سوچو، میں وہ دیتا، آپ وہ لے کر جاتے، کیا کیا امیدیں لے کر جاتے، راستے میں جاتے جاتے بلڈنگیں بھی دیکھ کے لے جاتے تھے کہ کون کون سی خریدنی ہے، کاروں کا کلر بھی دیکھتے ہوئے جاتے کہ کون سی خریدنی ہے، میرے اوپر کون سا قرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، دیندار ہو گئے تو خاندان میں کس کس کو دینا ہے وہ بھی حساب کرتے ہوئے جاتے۔ اب لیکن دیکھتے کہ کون سے جوہری کو دینا، کوئی کہے کہ میں تراش کے دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کو نہ دیتے، بلکہ دیکھتے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تراشوں گا، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو چیک کرتے کہ یہ واقعی کام کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اس کو تراشنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور ایک ماہر جوہری کے ہاتھ میں لے جا کر دیتے، ادھر گھر میں خاتون جنت ذکر و اذکار میں بیٹھی رہتی کہ اللہ کہیں چٹک نہ جائے، اے اللہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور آپ اس جوہری کے ہاتھ میں دیکھ کر آپ بھی تسبیح لے کر کھڑے رہتے، اللہم سلم، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ نہ جائے۔ اب ایک اچھے جوہری کو دیا، اس نے بہت اچھے انداز سے تراشا، آپ کو وہ ڈائمنڈ مل گیا، واقعی مارکیٹ میں جا کر سیل کیا تو کروڑوں روپے میں بک گیا، تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مسجد میں محراب کے سامنے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد علماء کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، خدائے پاک کی قسم، اگر کسی ماں اور باپ کے گود میں اللہ نے کوئی اولاد دی ہے تو وہ اولاد اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ نیچرل اور فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عظیم انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ دنیا کا ایک عظیم انسان بننے کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جب اسے تراشا جاتا ہے تب بنتا ہے، اگر اس کو تراشا نہیں گیا تو سنگریزے کی بھی قیمت اس کی نہیں ہوتی۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں اولاد ہے، عام طور پر لوگ فیکٹریوں پہ محنت کرتے ہیں، دکانوں پر محنت کرتے ہیں، اپنا وقت جائیداد بنانے میں محنت کرتے ہیں، اور خیال نہیں کرتے کہ گھر کے اندر جو اولاد ہے اس پر میری کیا محنت ہونی ہے۔ ماں باپ کو، ان پڑھ ماں باپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، پڑھے لکھے ماں باپ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ 80% 90% ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا نہیں آتا، اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچے، عظیم انسان بننے والے بچے، ان کی تربیت کرنا، پیرنٹنگ نہیں آتی ہم کو، ہم بچوں پر محنت نہیں کرتے، ہم گارے مٹی پر محنت کرتے ہیں۔ فیکٹریوں پر محنت کرنا، جائیداد پر محنت کرنا، تجارت کرنا سب ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے ہماری، لیکن اس سے زیادہ محنت
ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی اولاد پر کریں. تو اولاد پر محنت کیا کرنا ہے؟ کس طرح کی محنت کرنا ہے؟ کیا ہے محنت؟ ہمیں معلوم ہونا ہے کہ یہ ہیرا ہے، اس ہیرے کو کیسا تراشا جاتا ہے، اس ہیرے کو کیسے بنایا جاتا ہے. معلوم نہ ہو تو سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم تجارت سیکھ کر کرتے ہیں، ایک فیکٹری ڈالتے ہیں تو سیکھ کر کرتے ہیں. ایک چائے بنانا ہے، ایک چائے بھی بغیر سیکھے بنا نہیں سکتے. تو ایک عظیم انسان اپنے گھر کے اندر سیکھے بغیر کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ ہم اپنے بچوں کو لیتے ہیں، کچھ تصورات ہیں، بالکل خیال نہیں کرتے ہم کس اسکول میں اس کو لے کر جا کر داخلہ کرا رہے ہیں، کس جوہری کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، یہ کیا بنے گا، ہمارا گول کیا ہے بچے کے سلسلے میں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا تصور کیا ہے؟ کچھ نہیں. چند مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمانے والا بن جائے، کچھ نوکری والا بن جائے. ہماری سوچ یہ ہے کچھ کھانے والا بن جائے. نہیں، ہم دیکھنا کہ ہمارے بچے کو ہم کو کیسے بنانا ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. ان پڑھ لوگ ضائع کر رہے نہیں، پڑھے لکھے لوگ ضائع کرتے ہیں. اس لیے مسجدوں میں جگہ جگہ پیرنٹنگ کے سلسلے میں، یہ پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو بنانے پر محنت کر دی، کتنی سال محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، آپ کا جو بچہ ہے، جو ماں باپ بنانے کی فکر کرتے ہیں، عظیم جن کے گھروں میں عظیم اولاد پیدا ہوتی ہے، عظیم جتنے لوگ ہیں. میرے استاد تھے، شیخ تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، 3 چیزیں کی تمنا نہ کرو. وہ 3 چیزیں تم نہیں بن سکتے ہو. باقی دنیا میں کون کون سی پوزیشن ہے، کیا کیا ہے، سمجھ لو، سب کچھ تم بن سکتے ہو. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تم خدا نہیں بن سکتے، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا، اب کوئی ماں باپ یہ تمنا نہ کرے کہ میرے گھر میں نبی پیدا ہوگا، کہ نبی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے. اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے. تیسرا، تم صحابی نہیں بن سکتے اس وقت، اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. 1444 سال ہو گئے. اس کے علاوہ بیٹھ کر سوچ لو دنیا میں کیا کون سی پوزیشن ہے. جس ماں کے گود میں بچہ آیا، وہ بچہ، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، سب کچھ بننے کی صلاحیت ہے تمہارے بچے. لیکن بنانے کی طریقہ آنا، بچہ خود بنتا نہیں ہے.
پہلے مرحلے میں ماں باپ بناتے ہیں، بعد میں بچہ بنتا ہے۔ جو دنیا میں عظیم انسان پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کہاں سے بنانا شروع کرتے ہیں جانتے ہو؟ ایک ہے پری ناٹل سائیکالوجی، ایک پوسٹ ناٹل سائیکالوجی۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، نکاح کیا، وہاں سے اولاد کی فکر شروع ہوتی ہے۔ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فکر کرنے کی کیا کروائی، تعلیم دی، یا ہم ایسی عورت سے شادی کریں جس سے وہ اولاد پیدا ہو جو عظیم ہو۔ پھر شادی ہونے کے بعد آپس میں مل رہے ہیں، دعا سکھائی۔ میں 30 سال سے چائلڈ سائیکالوجی پر مطالعہ کرتا ہوں، 30 سال سے شاید کوئی دن ہوتا جس پر 1-2 پیجز پڑھے بغیر سوتا ہوں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں سائیکالوجی کی بات کہ ایک ماں باپ آپس میں مل رہے ہیں، دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں مل رہے ہیں، ہم سے شیطان کو دور کر دے، اور اللہ اس کے بعد ہم کو جو اولاد نصیب ہونے والی ہے اس سے شیطان کے اثرات سے اس کو بچا لے۔ کہاں سے فکریں شروع ہوئی؟ پھر ماں کے پیٹ میں استقرار ہوتا ہے بچے کا، ماں حاملہ ہوتی ہے، اس وقت وہ ماں کو فکر ہوتی ہے، وہ باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، اس وقت کیسی تربیت کرنا ہے۔ کہا کہ اس وقت ماں خوش رہے گی، بچہ خوش مزاج پیدا ہوگا، ماں ٹینشن میں رہے گی، اور بچے کے اندر بھی اس کے وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ماں ذکر و اذکار میں رہے گی، گھر کے اندر ذکر و اذکار کا ماحول ہوگا، تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ ذکر و اذکار کے مزاج لے کر پیدا ہوگا۔ جس طرح کے جذبات تمہارے ہوں گے وہ جذبات لے کر پیدا ہوگا۔ یہ جو بات میں ابھی بتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ دین میں بتائی گئی ہے، اس وقت سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ آج ماڈرن سائیکالوجی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کے جذبات تمہارے ہوں گے بچے کے اوپر اسی کے اثرات پڑیں گے۔ بچہ پیدا ہوا، دیکھو پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا وہ بچہ سمجھتا ہے؟ کیا اذان کے الفاظ سمجھتا ہے؟ عجیب بات ہے، جس بچے کو آپ اذان دیتے ہیں کان میں دوسری آوازیں سننے سے پہلے اور کان میں اقامت کہتے ہیں، یہ اس کے دماغ کے رنگ کو چینج کر دیتا ہے۔ یہ آواز موت تک اس کے دماغ میں ریکال کرتی رہتی ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے، اس لیے اقامت کہی جاتی ہے، اور بچے کی تربیت ہوتی ہے گھر کے اندر، اس کی تربیت۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے۔ اب یہاں سے بتاتا ہوں بچے کے بننے کی 2 عمریں ہیں، یاد رکھیں 2 لیول ہیں، بچہ 2 لیول میں بنتا ہے۔ بچے کا پہلا لیول پیدائش سے لے کر 13 سال تک، اور دوسرا لیول 13 سال سے لے کر 19 سال تک۔ 19 سال کے بعد اب بننے کی اس کی رفتار ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے بچہ بنتا نہیں ہے، جو بن گیا ہے اس پر وہ کام کرتا ہے۔
20 سال سے لے کر 35 سال تک کی عمر انرجیٹک عمر ہے، یہ کام کی عمر ہے، یہ بننے کی نہیں، بن گیا ہو، یہ کام کی عمر ہے۔ 35 ہو گئے، 40 پر پہنچا، ہم اپنی زندگی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ لو۔ سورج طلوع ہوا، چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، 12 بجے کہاں پہنچتا ہے؟ سر پر۔ 12 o'clock نون ہو جاتا ہے، 12:30 بجے اب چڑھتا ہے؟ نہیں، چڑھنا رک گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ ڈھلتا ہے، زوال بولتے ہیں آپ، ڈھلتا ہے ڈھلتا ہے، ڈھلتے چلا جاتا ہے اور پھر جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کی جو انسانوں کی عمر ہے، اس میں یہ ٹائم لائن کیا ہے جانتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، 35 ایئرز کو پہنچا، نون ہو گیا اس کا۔ 36 ایئر سے گرنا شروع ہوتا ہے، 40 سال ہو گئے، اس کی عمر کی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کس کی؟ ظہر کی نماز کا وقت۔ 50 سال ہوئے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ 50 سے لے کر 60 سال تک، گھبراؤ نہیں، جلدی۔ 60 ہو گئے، عصر ختم ہو گئی، اب مغرب جو ہے جاڑے میں تھوڑا جلدی ہو جاتی ہے، گرمی میں رتی دیر سے ہوتی ہے۔ اتنی زندگی ہے، مانے تو بھی یہی ہے، نہیں مانے تو بھی یہی ہے، مانو تو بھی یہی ہے، نہیں مانو تو بھی یہی ہے۔ 40 سال ہو گئے، اب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتا ہے۔ 40 سال کی، جیسے کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، باہر دروازے سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ 40 سال ہو گئے تو بھی ایک دعا ہے۔ کتنے لوگوں کے 40 ہو گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ باقی پورے آپ تو بہت نوجوان دکھ رہے ہیں، ڈرو نہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ 40 سال ہو گئے، ہاتھ اٹھائے، دعا پڑھ لی تھی۔ صحابہ یہ دعا پڑھ لیتے تھے 40 سال۔ دعا کیا ہے جانتے ہو؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک۔ قرآن نے کہا کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کو پہنچتا ہے، تو یہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میرے رب، ربی اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما دے، ان اشکر نعمتک التی، میں نے زندگی کر لی کہ میں شکر ادا کروں جو نعمت تو آپ نے میرے پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کا مسئلہ ہے، اب میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک، یہ 40 سال میں جو گناہ کیے معاف فرما دے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ جانے کی تیاری کرتا ہے۔ یہاں 70 ہو گئے تو بھی جانے کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال ہو جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ عبادت کی طرف مائل ہونے لگتے تھے۔ دنیا میں زندگی اتنی ہی ہے۔ اب آپ بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم چھوٹا چھوٹا بچہ بولتے ہیں، ابھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے۔
چھوٹی کہاں ہے؟ 3 سال کے بعد آپ نے اس کی تربیت شروع کی تو 3 سال بہت لمبے ہو گئے، 10 سال کے بعد سوچ رہے ہیں تو اور لمبے ہو گئے۔ پیدائش سے لے کر 13 سال تک یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے بچوں کے بنانے کا۔ یاد اب بنانا کتنا ہے، کیا بنانا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سن لو، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ 10,000 اسکوائر فٹ کی ایک لینڈ یہاں پر ان کی بھی ہے، اسی کے بغل میں ان کی بھی ہے، اور انہی کے بغل میں اور ایک مولانا کی بھی ہے۔ 3 زمینیں ہیں اور تینوں کی 10,000 اسکوائر فٹ کی لینڈ ہے۔ اب تمہاری بات ہے کہ تم اس میں کیا بنانا چاہتے ہو، پہلے نیت کرو۔ ایک نے نیت کی کہ میں شیٹوں والا یہ گھر اس میں بنا دینا ہے، اس میں وہ بھی بنے گا۔ ایک نے نیت کی کہ میں 5 منزلہ اس میں ایک عمارت بنانا ہے، وہ بھی بن جائے گا، اور ایک نے نیت کی مجھے اسے 12 منزلہ ایک عمارت بنانا ہے، وہ بھی بن جائے گی۔ لیکن تینوں کا فاؤنڈیشن الگ پڑے گا۔ جس نے شیٹوں کا گھر بنایا اس کو فاؤنڈیشن میں بہت محنت کرنے کی کیا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، فاؤنڈیشن چھوٹا سا پڑے گا اور گھر جلدی بن جائے گا۔ دوسرا 5 منزلہ بنا رہا ہے تو اس کا فاؤنڈیشن تھوڑا بہت اندر ڈالنا پڑے گا، اور جو 12 منزلہ ہے اس کو اور زیادہ اندر ڈالنا پڑے گا۔ 12 منزلوں والوں کی عمارت نظر نہیں آئے گی، اور فاؤنڈیشن میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اتنا خرچ ہو جائے گا کہ اس نے جو گھر بنایا تھا ایسے 4 گھر بن جائے اس میں۔ جو شیٹوں والا گھر والا ہے شروع میں دیکھ کر کہے گا کہ بیوقوف ہے، ابھی کھود رہا ہے، محنت اس میں زیادہ ہے۔ 5 منزلہ عمارت کی محنت اس سے تھوڑا سا کم ہے، اور اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ اب جب فاؤنڈیشن ڈالو گے 10-12 منزلوں کی عمارت کی، بہت نیچے ڈالو گے، بہت مضبوط ڈالو گے، اب اس کے بعد 12 منزلہ عمارت بن جائے گی، کھڑی ہو جائے گی۔ تم نے فاؤنڈیشن کمزور ڈال دیا، اور پورا ڈالنے کے بعد تمہیں احساس ہوا کہ مجھے 12 منزلہ عمارت بنانا ہے، خواب ہے چھوڑ دو، نہیں بنے گی، بنانے جاؤ گے تو گر جائے گی۔ بالکل اسی طرح تمہارے گود میں ایک بچہ آیا، اب تم طے کرو کہ تمہارے بچے کو کیا بنانا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم گول سیٹ کرو کہ میرے بچے کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ صرف تمنا کرنے سے کام نہیں چلے گا، گول سیٹ کرنا اور اس کے بعد محنت کرنا۔ تم نے گول سیٹ کیا کہ میرے بچے کو اس بلندی پر لے کر جانا، کوئی غلط گول سیٹ نہیں کیا۔ دنیا میں جو دوسرے بن چکے ہیں ویسا ہی تمہارا بھی بچہ بننے والا ہے۔ تم نے کہا کہ میرا بچہ نظام الدین اولیاء بننا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بننا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بننا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بننا ہے، دروازہ بند نہیں ہے۔ جو بھی تم بنانا چاہتے ہو وہ بنانے کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، لیکن دیکھنا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بننے کے لیے ان کی والدہ نے اور ان کے باپ نے جب وہ پیدا ہوئے اس وقت کیا محنت کی تھی۔ 13 سال تک وہ محنت تم بھی کرو گے تو تمہارا بچہ بھی بن جائے گا۔
محنت نہ کرو، اس کا گول سیٹ نہ کرو، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر بھی دعا کرو گے، ان لیس للانسان الا ما سعى، اللہ نے ایک اصول طے کر دیا یہاں پر، محنت نہیں کرو، تمنا کرتے رہو، یہاں تو اتنا ہی ملے گا جتنا تم نے محنت کی۔ تو 13 سال یہ جو بچے کے ہیں یہ اس کی زندگی کے فاؤنڈیشن کے ہیں، افسوس کی بات ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بننا ہے اس کا فاؤنڈیشن 13 سال کے اندر پڑ جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ 13 سال سے لے کر 19 سال تک یہ عمارت کے بننے کا ہے۔ 19 سال کے بعد بننے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اس میں جا کے رہنا شروع ہو جاؤ، اب وہ اس سے کام لینا شروع ہو جاؤ۔ فاؤنڈیشن کیسے ڈالا جاتا ہے؟ کیا بنانا ہے ہم کو؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ ہر بچہ تمہارے گھر میں، میرے گھر میں مجھے 5 بچے ہیں، آج کل تو وہ بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے 5 بول کر، میرے والد کو 10 ہیں اور مجھے 5 ہیں، اب تو ایسا بولنا ہے تمہارے گھر میں 2 ہیں بول کر۔ V2 پہلے ٹرکوں کے پیچھے لکھا آتا تھا V2 hours 2 بول کر، اب پھر وہ گیا، اب ہم پڑھتے رہے V2 hours 1، اب جگہ جگہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم 2 ہیں تو تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں عیش کرو، مستی کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، سمجھے؟ خیر، ہمارے گھر میں 5 بچے ہیں، 5 بچے بھی ایک طرح سے نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس بچے کی ہم کو تربیت کیسے کرنی ہے۔ پہلے تو ڈسکور یور چائلڈ، تمہارے بچے کو پہچانو کہ اللہ نے تمہارے بچے کو کیوں بھیجا ہے۔ کچھ ٹائمنگز کیا ہے؟ نہیں زیادہ آرام بھی نہ کرو، کتنی دیر تک؟ ہاں چلے 9:30 تک کا اعلان ہے وہاں تک، نہ آرام سے کرو بولے تو آرام سب کا گڑبڑ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 5-10 منٹ آگے پیچھے ختم کرتے، کچھ چیزیں اہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بتا رہے تھے 5 بچے ہیں، 5 بچے بھی ایک طرح نہیں ہوتے۔ ہم لوگ اپنے بچے کے بارے میں گول کیسے سیٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گول سیٹ کرنا سیکھنا کہ کیسے گول سیٹ کرنا ہے، میرے بچے کو کیا بنانا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آتا، جن کے گھروں میں بچے ہیں سب کو بلا کر پوچھو کہ بھئی کیا بنانا چاہتے ہو بچے کو، 2 ورڈ یاد ہیں لوگوں کو، کون سے؟ 2 ورڈ یاد ہیں۔ ایک ورڈ یہ ہے کہ کیا بنانا چاہتے ہو بھائی، کیا یاد ہے بھائی؟ پہلا کیا بنانا چاہتے ہو؟ بولو کیا یاد ہے؟ ڈاکٹر۔ مس ہو گیا تو انجینئر۔ یہ ڈاکٹر انجینئر بولنے والوں کو نہ ڈاکٹر پتا ہے نہ انجینئر پتا ہے۔ اس کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے، ترقی کی جگہیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بنانا غلط نہیں ہے، اچھی چیز ہے، ایسا نہیں کہ میں آج آ کر ڈاکٹر نہیں بنانا بول رہا ہوں، لیکن یہ سمجھنا کہ میرے
بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ سب مل کر اٹھا کے ڈاکٹر، مس ہو گیا انجینئر۔ پہلے سب سے پہلے گول سیٹ کرو کہ تمہارا بچہ کیا بننے والا ہے۔ جو تم بنانا چاہتے ہو بچہ وہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنا کہ یہ کیا بن سکتا ہے، اس کو کیا بنانا۔ جتنے بھی بچے ہیں دنیا میں پیدا ہوئے، میرے گھر میں 5 بچے ہیں، 5 بچے ایک طرح نہیں ہوں گے۔ دیکھو یہ تھم امپریشن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ اوپر آ جائیے، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک دیکھنے میں سب کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، ایک کا تھم امپریشن ایک سے میچ نہیں ہوا ہے۔ آنکھوں کی اندر پتلی نظر آ رہی ہے، اطراف سفید، اندر ایک لینس نظر آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں ہوا ہے۔ بھیجا کبھی نکالو ہو، دیکھے ہوگے بھیجا، کھائے بھی ہوگے۔ ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے، ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے، دیکھنے میں رنکلز نظر آتے رہتے ہیں۔ سب کا بھیجا ایک نظر آتا ہے، اور آپ کو بولتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں ہوا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لو کہ جو انسان پیدا ہو رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں پیدا ہو رہا ہے جیسے ہماری فیکٹریوں میں مال بنتا ہے، کہ ہم نے ایک کوئی ڈیزائن بنایا، اس کی ڈائی بنائی اور 2000 پیسز کا آرڈر دیا، اور ایک ڈائی میں 2000 پیس مار کر کیا کر دیا گیا، بھیج دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 21ویں صدی کے لیے ہندوستان میں حیدرآباد کے لیے اتنے پیسز ایک طرح کے مار کر پیدا کر کے بھیج دیا، چائنا کے لیے یہ ڈیزائن کے پیدا کر کے بھیج دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کا بچہ جو پیدا ہوا ہے، ہر بچہ پوری دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں یونیک پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے یونیک بنایا ہے اس کو قدرت کا شاہکار بنا کر بھیجا ہے، ایک ہی طرح سے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو براڈلی کلاسیفیکیشن کرو گے تو بچے کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنسیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ انٹیلیجنسی کے بچے ہوتے ہیں۔ ہر بچے کی سوچ الگ، بات کرنے کا طریقہ الگ، سیکھنے کا طریقہ الگ، پڑھنے کا طریقہ الگ، ہر ایک کا الگ الگ۔ اس پر جو نفسیات کے ماہرین ہیں، سائیکالوجی کے ماہرین ہیں، اس پر بہت اسٹڈی کی اور کہا کہ اگر براڈلی کلاسیفیکیشن کیا جائے تو 8 طرح کے انٹیلیجنسی کے بچے ہوتے ہیں۔ کوئی انٹر پرسنل ہوتا ہے، کوئی انٹرا پرسنل ہوتا ہے، کوئی لنگوسٹک ہوتا ہے، کوئی لاجیکل میتھمیٹیکل ہوتا ہے، کوئی میوزیکل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے۔ دور کر لوں؟ ٹھیک، مجھے کو بتا دو۔ ہاں تو ابھی ٹھیک ہے۔ کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی نیچرل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے۔ ہر بچہ الگ ہوتا ہے۔ انٹر پرسنل بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دیکھتے ہو کہ وہ ہر ایک سے دوستی کرتا ہے، اسے اکیلا رہنے نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے موڈ میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ اس کے 3-4 دوست ضرور ہوں گے، فوراً گروپ بنا لیتا ہے۔
ایک انٹرا پرسنل بچہ ہے، اس کو گروپ میں رہنا پسند نہیں ہے، اکیلے میں رہنا، جس کو ہم بولتے ہیں بہت شریف ہے بول کر، شریف نہیں ہے وہ، اس کی ایک انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ اکیلے میں کام کرنا چاہتا ہے۔ نہ یہ بچہ غلط ہے نہ وہ بچہ غلط ہے، اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہے، اس کی تربیت کا طریقہ الگ ہے۔ ایک بچہ لاجیکل میتھمیٹیکل ہے تو وہ بچہ لاجیکل سوچتا ہے، میتھمیٹیکل سوچتا ہے، ایسا بچہ سائنس میں، میتھس میں، پڑھنے میں، ریزننگ میں بہت اچھا رہتا ہے۔ ایک بچہ لنگوسٹک ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، اگر اس کو ایسا استاد مل جائے تو بہترین رائٹر بن جاتا ہے، بہترین اسپیکر بن جاتا ہے، زبان کا ماہر بن جاتا ہے، میوزیکل انٹیلیجنس کا ہے۔ دیکھتے ایک بچہ ابھی نعت پڑھ رہا تھا، کوئی بچہ کیا خوبصورت نعت پڑھ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کہیں کہ اتنی بڑی تقریر کر رہے ہیں آپ، ایک نعت پڑھ کے دکھاؤ مولانا بول کر، تو میں اگر نعت پڑھنا شروع کروں تو پھر آپ بولیں گے آپ ختم کر کے تقریر شروع کر لیجیے۔ آپ کیا مطلب، کیا میں کمزور ہوں؟ کیا میں کمزور نہیں ہوں، میرے اندر میں میوزیکل انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ نہیں ہوں۔ وہ کیا بہت ذہین ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو وہ میوزیکل انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ کیا ہے۔ آپ اسکولوں کے اندر مدرسے چلاتے ہو، اسکول چلاتے ہو، وہ جو نعت پڑھتے بچے، نظمیں پڑھتے، پڑھنے میں کمزور رہتے ہیں، آپ ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، سب بولتے رہتے ہیں، لیکن جب جلسہ ہوگا تو اسی کو لا کے کھڑا کرتے اور انہیں پڑھنے کے بعد اسی سے تمہارے مدرسے کا نام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی الگ الگ انٹیلیجنسی رکھا ہے۔ ماں باپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے میرے بچے کے اندر کون کون سی انٹیلیجنسی میں میرا بچہ ڈومیننٹ ہے۔ چلو ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دینا، دیکھیں گے آپ لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہو۔ حیدرآباد تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ جواب دینا۔ ہارس اینڈ کیمل، گھوڑا اور اونٹ، میں ایک گھوڑے کو اور ایک اونٹ کو ڈیزرٹ میں لے جا کر رننگ ریس کا مقابلہ کرا دیا، کون جیتے گا؟ اونٹ۔ ہارس کہنے والے ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں۔ اب میں نے ڈیزرٹ میں اونٹ کا، ہارس کا اور کیمل کا رننگ ریس کا مقابلہ کرا دیا تو اونٹ فرسٹ آ جائے گا، گھوڑے والا سمجھے گا کہ میرا گھوڑا بہت کمزور ہے، گھوڑا سمجھے گا کہ بہت کمزور گھوڑا میرا ہے، گھوڑا سمجھے گا کہ میں کیمل کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں۔ دوسرے دن میں نے اسی گھوڑے اور اسی ہارس کو تمہاری فیلڈ میں لا کر رننگ ریس کا مقابلہ کرا دیا، آج کون جیتے گا؟ ہارس۔ اور اب اونٹ والا اونٹ کو پیٹے، کل تو بہت اچھا دوڑا، آج ہار گیا تو آج کمزور ہے۔ بات سمجھ لو، نہ ہارس کمزور ہے نہ کیمل کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ جگہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیمل کے فوٹ کا ڈیزائن اللہ نے فلیٹ بنایا ہے تاکہ وہ ریگستان کی ریت میں دھسے نہیں، اور گھوڑے کے ٹاپو ایسے بنایا ہے تاکہ وہ پتھر اور سخت زمین پر چل سکے۔ تم نے لے جا کر جس گھوڑے کو زمین اور پتھر کے لیے پیدا کیا، اس کو ریگستان میں دوڑا کر اس کی سکل دیکھنی چاہیے، اور جس اونٹ کو ریگستان کے لیے پیدا کیا، اس کو پہاڑ پر دوڑانے کی کوشش کی،
اور سمجھا کہ میرا اونٹ کمزور ہے، میرا گھوڑا کمزور ہے۔ نہ گھوڑا کمزور ہے نہ اونٹ کمزور ہے، غلط ڈیسیژن تم نے لیا اور اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ اسی طرح لوگ، ہمارے بچوں کے ماں باپ غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ نانی بول کر مر گئی کہ ڈاکٹر بننا ہے، اب نانی کی چکر میں اس کو لے جا کر ڈاکٹر بنانا چاہا۔ بھئی وہ اس میں ڈومیننٹ نہیں ہے۔ آپ جانا چاہتے ہو سائنس کی اسٹریم میں، تو اگر بچہ لاجیکل میتھمیٹیکل ہے، اگر بچہ اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہے، اس میں ڈومیننٹ ہے، دوڑتے ہوئے نظر آئے گا۔ اگر ایک بچہ لنگوسٹک ہے، آپ اس کو آرٹس میں لے کر جاؤ، اس کو ایک اچھا رائٹر بناؤ، وہ بنے گا۔ آپ کو طے کرنا ہے، پہلے سمجھنا ہے اپنے بچے کے بارے میں، میرے بچہ کون سی انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہے، اس کو سمجھ کر طے کرنا پڑے گا کہ اس کو اس رخ پر لے کر جانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر دیکھنا ہے کہ صرف انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہونے سے بچہ نہیں بنے گا۔ جیسے ایک موبائل ہے، میرے موبائل کے اندر ویڈیو لینے کی بھی صلاحیت ہے، پکچر لینے کی بھی صلاحیت ہے، بات کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے اندر کئی طرح کے سافٹ ویئر ان بلٹ ہیں، سارے سافٹ ویئر اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر میں ان سافٹ ویئر کو یوز کروں گا تو کام آئیں گے، یوز نہیں کروں گا تو میرے پاس وہ سافٹ ویئر ہونے کے باوجود بھی وہ فون میرے لیے ایک کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ سب سے پہلے مجھے جاننا ہے کہ میرے فون کے اندر کون کون سے سافٹ ویئرز ہیں، پھر لینے کے بعد اس کا استعمال کرنا، پھر استعمال بھی صحیح ہونا۔ اگر میرے پاس ویڈیو کا سافٹ ویئر ہے تو میں ویڈیو لوں گا، کعبۃ اللہ کا ویڈیو لوں گا تو بھی وہ ویڈیو لے لے گا، یہ گندا ویڈیو لوں گا تو بھی لے لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا ویڈیو تو وہ سیو کر لے گا، گندا ویڈیو لیتے ہی وہ پھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس جو سافٹ ویئر اس کے اندر موجود ہے اس کو تم کیسے استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح ایک بچہ ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کا بچہ میوزیکل انٹیلیجنسی میں ڈومیننٹ ہے، اس کو اچھا قاری بناؤ، بنے گا۔ قاری شیخ سدیس، ان کی آواز سے آپ متاثر ہوتے ہو۔ پھر میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، سدیس بھی قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی تجوید کے مطابق پڑھتا ہوں۔ میں قرآن پڑھوں گا تو تجوید کے خلاف نہیں پڑھوں گا، صحیح قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جیسے سدیس پڑھیں گے ویسے ہی میں بھی تجوید سے پڑھوں گا، لیکن مجھے تجوید تو آتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے میوزیکل انٹیلیجنسی نہیں دی ہے، وہ آواز نہیں ملی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، وہ آواز ان کو ملی ہے، آواز وہ جیسے چاہے اٹھا سکتے ہیں۔ اب ان کو میوزیکل انٹیلیجنسی میں وہ ڈومیننٹ ہے، ان کے ماں باپ ان کو قرآن پہ لگائے، قرآن پڑھیں گے، نعت پر لگائے، نعت پڑھیں گے۔ اگر ان کے ماں باپ غلطی کر لیتے، اس پر نہ لگاتے تو وہ خاموش نہ ہوتے، وہ گانے گاتے، وہ سنگر بنتے۔ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بچے کو میوزیکل انٹیلیجنسی ہے تو اس کو قاری بنانا ہے یا اس کو ایک نعت خواں بنانا ہے۔ اگر نہیں تم اس کو ماحول دو گے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، راستے میں چلنے والے چلتے چلتے ان گانوں کو سنے گا، اور وہ تم سے ڈر، اگر تم عالم بھی ہوگے، تمہارے سامنے ابا کے سامنے گانا مشکل دکھ رہا ہے تو چھپ چھپ کر گائے گا، چھپ چھپ کر سنے گا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اس انٹیلیجنسی کو صحیح استعمال کرنا اور غلط استعمال کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک اچھا استاد اس کو ملا، ایک صحیح استاد اس کو ملا تو وہ بچہ بن جاتا ہے۔ سب کچھ تھا، اس کو استاد نہیں ملا، تم نے یہ غلط استاد کے ہاتھ میں دے دیا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے
اس کے علاوہ ایک بات بتاتا ہوں، ہمیں دیکھنا، ہمارا بچہ شریر ہے، اس کا بچہ بہت اچھا ہے، میرے گھر میں بچہ شریر ہے، یہ شریر بول بول کر بچوں کو شریر بنا دیتے ہیں۔ میرا بچہ شریر ہے، میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، میرا بچہ ریڈنگ نہیں کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس کے اندر انٹرسٹ کم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بچہ تمہارا پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہو، لیکن اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کو کچھ بیماری ہو۔ آپ سوچو، میں یہاں آیا تو آپ میں سے کسی نے کہا کہ مولانا یہ بیان کے بعد آپ کو ایک پہلوان سے ملنا ہے۔ کہا کہ کون پہلوان بھائی؟ کہا کہ ہمارے پاس یہ محلے میں ایک پہلوان صاحب ہیں، وہ 10 آدمیوں کے ساتھ پہلوان گیری کر کے ایک ساتھ پٹک دیتے ہیں، اتنی طاقتور ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ضرور ملاؤ۔ اب آپ لے کر گئے مجھے تقریر کے بعد پہلوان صاحب کے گھر۔ پہلوان صاحب بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم تو کہے تھے کہ 10 لوگوں کو پٹکے گا، خود اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ نہیں مولانا، قسم خدا کی یہ 10 آدمی کو پٹکتا ہے، آج اس کو بخار آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد بخار کی گولی دی، اب بخار ٹھیک ہو گیا 3 دن کے بعد۔ اب واقعی گیا تو دیکھا کہ وہ پہلوان واقعی 10 کو پٹکتا ہے، اس کو وہ طاقت موجود تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈسیبلٹی آئی تھی اس کو۔ کون سی؟ یہ بخار کی، جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیت کو نہیں دکھا پا رہا تھا۔ ہم کیا سمجھے؟ بیکار آدمی ہے، اس کے اندر کچھ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا بچہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کلاس میں ریڈنگ نہیں کر پا رہا ہے، کلاس میں رائٹنگ نہیں کر پا رہا ہے، یا آپ کا بچہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، کبھی وہ پٹک دیا، کبھی یہ پٹک دیا، اسکول سے فون آ رہا ہے، وہ کلاس میں بیٹھتا نہیں ہے، گھر کے اندر ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ پھوڑ دیا، وہ پھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، بچہ کمزور نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس طرح سے بخار جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا سب، ایسا نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، سائیکالوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ ڈسلیکشیا کا شکار ہو، ڈسگرافیا کا شکار ہو، ڈسکیلکیولیا کا شکار ہو۔ ایک بیماری ہے، عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، آج کل تو اور زیادہ ہو رہی ہے، ADHD ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اب ہم اس کو شریر بولتے ہیں۔ وہ بیماری ہے تو آپ کا بچہ ورک نہیں کر رہا ہے، 6 مہینے، 4 مہینے، 1 سال اس پر محنت کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچہ انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کو ہم شریر بولتے ہیں، ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہے، اس کو لوچ دیا، وہ پھوڑ دیا، یہ توڑ دیا، اب اس کو لے کر بچے کو گھومتے رہتے، میرا بچہ شریر ہے بول کر، وہ تعویذ ڈالنے کر آیا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا نا، بولے حضرت شاید یہ رہے گا، اس کا نام ہم نے سکندر رکھ دیا تھا، اس لیے سکندر ہی دکھا رہا ہے، تو ان کا نام کیا قلندر رکھ دوں کیا بول کر؟ اب قلندر رکھ دیا تو بھی قلندر سکندر ہی کر رہا ہے۔ شریر نہیں ہوتا ہے۔ جو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ شریر ہے، وہ ٹیچر شریر ہے۔ جو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ شریر ہے، وہ ماں باپ شریر ہے۔ بچے کو بخار آ گیا ہے، اس کو کیا کر رہے ہو آپ؟
ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ڈسآرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو۔ ایک بہت اہم بات ابھی بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، اس کو غور سے سن لینا۔ اور جو لوگ بچوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں کس کے اندر، معاشرے کے اندر، ان کو بتا کے جا رہا ہوں، ماں باپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کام کرنے والوں کو بتا رہا ہوں۔ بخار والے بچے کو بہت اچھی بریانی آپ نے پکائی یہاں پر، اور مہمان آئے، اور مہمان کو بہت محنت سے بریانی پکا کر آپ نے سرو کیا۔ ایک مہمان کہہ رہا ہے، 4 مہمان آئے تھے، ایک مہمان کہہ رہا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کھا نہیں رہا ہے۔ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی لذیذ، کتنی ٹیسٹی بریانی ہے، یہ عجیب آدمی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ زبردستی اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو زبردستی کیوں کھلا رہے ہو؟ اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کو بخار آ گیا ہے۔ اب بخار آ گیا ہے، تم اپنی بریانی کو کتنا ٹیسٹی بناؤ گے تو بھی اس کی زبان کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، وہ اس کو ایسا ہی لگے گا۔ اس کو ڈانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ بدتمیز آدمی ہیں، آپ ہماری بریانی کو ایسا بول رہے ہیں۔ کتنا ڈانٹو گے تو تمہاری بریانی اس کو ایسے ہی دکھے گی۔ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، گولی دو، بخار اتر جائے گی، ٹیسٹ واپس آ جائے گا۔ اب کھلاؤ، 1 پلیٹ کی جگہ 2 پلیٹ کھائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک بچہ ADD کا ہے، ADHD کا ہے، ڈسلیکسیا کا ہے، لرننگ ڈسیبلٹیز کا بچہ ہے، اس کو آپ کی تعلیم اچھی نہیں دکھتی۔ دوسرا بچہ پڑھ رہا ہے، اس کو اچھا نہیں دکھتا، اب اسے تم پکڑ کے مار دیے۔ ایک بخار والے بچے کو مار دو گے تو کیا ہوگا؟ بخار اور تیز ہو جائے گی، کم نہیں ہوگی، اور دوسری بیماری میں لے چلے جائے گی۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی بیماری ہے ADD، وہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، بہت آسانی کے ساتھ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں گئے، ٹیچر کہہ رہی ہے کہ شریر، گھر کو آئے، امی کا نیا ڈنر سیٹ چھوڑ دیا اس نے، امی کا ڈنر سیٹ چھوڑ دے گی، وہ پیٹ دے گی اس کو، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس نے پیٹ دیا۔ ابا کی کار کو اسکریچ کر دیا، چھوڑ رہا ہے ابا، اب پیٹ رہا۔ اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ تم بہت شریر ہو، بہت شریر ہو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ طے کر لیتا ہے کہ میں شریر ہوں۔ جب بچہ طے کر لیتا ہے کہ میں شریر ہوں، تو اب اس کو شریف تم نہیں بنا پاؤ گے۔ اب اس کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ صرف ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا تھا، اس کی بیماری بڑھے گی، ODD ہو جائے گی اس کو۔ جا کر کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھو، ODD کہتے ہیں اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر۔ کچھ دنوں کے بعد تم اس کو ڈانٹو، پلٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ بہت ڈانٹ رہے ہو، آپ کون ہوتے ہو؟ ٹیچر اگر اس کو ڈانٹ دی تو پلٹ کر کھڑا ہو جائے گا، جواب دے گا، میں میرے ابو کو بلا کے لے آؤں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے ڈانٹنے کے لیے؟ امی کے ساتھ پلٹ کے کھڑا ہو جائے گا، اپوزیشن کرنا لگے گا۔ ابا کے سامنے پلٹ کر کھڑا ہو جائے گا، ابا کو غصہ آ جاتا، میرے خاندان میں آج تک کوئی کھڑے ہو کر مجھ سے بات نہیں کیا، نالائق تم نے ایسا کر دیا، پھر پیٹ دیا۔ اب پیٹتے پیٹتے وہ بچہ سیڑھی میں چلا جاتا، کنڈکٹیو ڈس آرڈر بول کر ایک بیماری ہے۔ اب وہاں چلا گیا، آپ کے محلے میں بتاتا ہوں، سن لو۔ جو بچہ کنڈکٹیو ڈس آرڈر میں چلا جاتا، اب اس کو صرف اپوزیشن نہیں کرتا، 3 چیزوں سے اس کو سکون ملتا ہے۔ وہ بہت امپلسو بیہیویئر کا ہوتا ہے، 3 چیزوں سے اس کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، وہ گلاسوں کو پھوڑتا ہے، پبلک پراپرٹی کو توڑتا ہے، کتا سو کہے گا، پتھر لے گا مارے گا، اب وہ چیختے ہوئے بھاگے گا تو اس کو سکون ہوگا۔ ابا کرسی پہ بیٹھنے والے تھے، پیچھے سے کرسی کھینچ دیا، دھڑ سے نیچے ابا گریں گے
تو اس کو دیکھ کر اسے مزہ آئے گا، اس کو سکون ہوگا، گھر کی چیزوں کو توڑنے میں اس کو سکون ہوگا، پراپرٹی کو نقصان پہنچانے میں سکون ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ امپلس جو بیہیویئر بہت زیادہ اس کے امپلس ہوتے ہیں، اس کو سکون کرنے کے لیے اس کو نشے میں مزہ آئے گا، تو ایسے بچے نشے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ڈرگس میں چلے جا رہے ہیں، اس میں چلے جا رہے ہیں، کیوں چلے جا رہے بچے؟ وہ اب کوئی بچہ اندر سے امپلسیو ہے، کسی نے بتایا کہ دیکھو اس میں مزہ آیا، مجھے ایک مرتبہ لیا، اس کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، اور ایک مرتبہ لے گا، ڈرگس ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، سیکسیل چیزوں میں اس کو مزہ آتا ہے، اب وہ جنسی بے راہ روی میں چلا جاتا ہے، یہ 3 چیزوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کو دھکا مارنے والے لوگ وہاں تک کوئی اور نہیں ہے۔ کون ہے؟ ماں باپ اور معاشرہ ہے۔ ابھی ایسی ہی میری بات ہو رہی تھی، ایک پیرنٹ ہے میرے پاس، ایک آدمی پبلک میں، مولانا میرا بچے کے لیے، میرا بچہ نہ پڑھتا ہے نہ یہ کرتا، ابھی گھر سے بھاگ گیا ہے، چوری کرنا شروع کر دیا ہے، پولیس اس کو بھگا لے کر پھر رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کیا کرنا بولتے؟ ہم نے کہا کہ جلسے کے بعد آ کے ملنا ہم سے۔ اب ہمارے پاس آیا، غور سے سن لو اس بات کو، ہمارے پاس آیا تو کیا کیا کرتا ہے بتاؤ؟ اس نے تھوڑا بتایا تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، دیکھو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا کہ معلوم ہو جاتا ہم کو، بولا میں۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب ناک میں پانی آ رہا ہے، تو ڈاکٹر بولتے ہیں گلے میں خراش بھی ہو رہا ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ جنون ساتھ ہے کیا آپ کے؟ نہ جن ساتھ ہے نہ کچھ ہے، یہ کامن بیماری ہے، اس کے سمٹمز یہ ہیں۔ ایسے ہی سائیکولوجیکل پرابلم کے سمٹمز یہ ہیں۔ ہم نے کہا یہ مجھے بتاؤ تم اور تمہارے بیوی کے تعلقات کیسے ہیں؟ مجھے معلوم ہے تم اور تمہاری بیوی لڑتے ہو آپس میں، ہر دن تمہارے ہاں لڑائی چلتی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہے، تمہارے گھر آ رہا ہوں، بولا میں۔ صحیح بولو گے تیرے بچے کا علاج ہے، میں کر دوں گا۔ کہا کہ ہاں حضرت ہر دن لڑائی ہوتی ہے، ہر دن جھگڑا، ہر دن لڑائی۔ کہا کہ ایک بچہ ماں باپ کی لڑائی دیکھتا ہے، جھگڑا دیکھتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ چھوٹا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر شاک ہو جاتا ہے، اور ہو کر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل بیماری میں۔ اب ٹینشن میں وہ بچہ بھی سائیکولوجیکل بیماری میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ماں باپ کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس بچے کو سمجھے کہ یہ سائیکولوجیکل بیماری میں ہے۔ اب اس کی سائیکولوجیکل بیماری یہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو میں بعد میں کر لوں گا۔ کہتا کہ کسی بھی صورت میں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، چھوٹا بچہ ہے، ماں کے ساتھ نہیں رہوں گا، باپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ پہلے میرا مخالف ہوا، اس کے بعد ماں کا بھی مخالف ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے اس کو بنایا۔ وہ سیڑھی میں چلا گیا، کنڈکٹو ڈس آرڈر میں چلا گیا۔ اب اس کو چوری کرنے میں، نشہ لینے میں، مارنے میں، تو اب ایسے پورے بچے محلے میں ہوتے، اب وہ سب ایک گینگ بنا لیتے، وہی داداؤں کی گینگ بنتی ہے۔ اب وہی کیا لیتے؟ ڈرگس لیتے، نشہ لیتے۔ ہم دور سے جاتے جاتے ایک دو ان کے بارے میں ڈانٹ کر چلے جاتے، اب وہی بچے بڑے ہو جاتے، کچھ فلمیں دیکھ لیتے اسی طرح سے،
بعد میں دھیرے دھیرے پالیٹکس میں آ جاتے ہیں، وہی وزیر داخلہ بن جاتے ہیں، وہی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر داخلہ بنیں گے، یہ وزیر اعظم بنیں گے تو ملک کا حال کیا بنائیں گے؟ وہی توڑ پھوڑ ہنگامہ، ان کو مزہ اسی میں آتا ہے۔ تو ہمارے یہ بچوں کو میں ماں باپ سے کہتا ہوں، پہلے تو اگر اپنے بچے کو بنانا ہے، گھر کے ماحول کو پہلے کام رکھو، آپس میں لڑو نہیں ماں باپ۔ کس کے سامنے؟ بچوں کے سامنے۔ بچہ قیمتی ہے، تمہارا ہیرا ہے، لڑو نہیں۔ اس کے باوجود بھی نہیں لڑنا نہیں چھوڑنا چاہتے تو ان کے لیے ایک سجیشن بھی میں دیتا ہوں۔ بہت سے ماں باپ لڑنا، میری نصیحت مان کر لڑنا چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، بہت سے ماں باپ نہیں لڑنا ہی ہے تو میں یہ سجیشن کرتا ہوں کہ باہر سے شوہر نامدار، آپ بیوی سے لڑنا ہے تو گھر میں داخل ہو، بیوی سے کہیں کہ میڈم تھوڑا سا اندر آ جائیے، مسکراتے ہوئے کہیں، کس میں آ جائیے؟ بیڈ روم میں آ جائیے، اندر آپ تالا لگا لو، خوب باکسنگ کر لو، جتنا توڑنا پھوڑنا سب کر لو، پھر دونوں وضو بنا لے کر بچوں کے سامنے خوشی خوشی آ جاؤ، کم از کم تمہارا بچہ بچ جائے گا۔ یہ ماں باپ، شادی ہونا، نکاح کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جب تمہارے گھر بچہ ہو گیا، تمہارے اوپر اتنی عظیم ذمہ داری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، یہ بچے اس ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں۔ جن بچوں کو ایسا ہو گیا، جن کے گھروں میں ایسا ہو گیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تعویذیں بننے سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے کاز کیا ہے اس کو ٹھیک کرو۔ سائیکالوجیکل بیماریاں، عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک بیماری سناتا ہوں، سنو۔ ٹائم کیا ہوا بتاؤ مجھ کو؟ ہاں ابھی 6 منٹ ہے، سنو۔ بیماریاں سناتا ہوں آپ کو، کیسے کیسے ہوتے۔ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا، ہمارے جاننے والوں گھروں کی، کہا کہ روتی ہوئی فون کیا، کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے آخر میں آپ کو فون کر رہی ہوں۔ کہا کیا ہو رہا ہے بیٹا، کیا بات ہے؟ کہا کہ اچانک مجھے خوشبو آ جاتی ہے، پورا کمرہ خوشبو سے بھر جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اچانک بدبو آنے لگتی ہے، اور اچانک میرے سر کے اندر ایسا جلن شروع ہوتے ہے جیسے کہ کسی نے کیا ڈال دیا ہو، مرچ کا پاؤڈر ڈال دیا ہو۔ سوتی ہوں تو کوئی آتا ہے اور مجھ کو گدگدی کرتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، 2 سال سے علاج کرا رہی ہوں، اب اس مصیبت سے تنگ آ گئی ہوں، آخر میں آپ کو فون کر رہی ہوں۔ کہا کہ کیا کرایا علاج؟ کہا کہ یہ کامل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے علاج کیا، وہاں بھی نہیں ہوا، پھر اور ایک کامل صاحب کے پاس گئے، وہاں بھی نہیں ہوا۔ اب جس کے پاس جا رہا ہوں، ابھی ایک کامل صاحب کے پاس گئے تھے، آپ کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے جاننے والے ہیں، بہت دیندار آدمی ہیں، تو انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کچھ بادام دیے ہیں اور یہ دیا ہے، اس پڑھ کر کہا ہر دن کھاتے رہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں فون کیے ہو؟ کہا کہ اب آخر آپ ہے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے کیے ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو ایسا ہے بیٹا، تم ایسا کرو، اگر میری بات ماننا چاہتی ہو تو وہ بادام اور یہ وہ ہمارے دوست ہی دیے ہیں نا تم کو، دوسروں کو کھلا دینا۔ بہت وظیفے پڑھ رہی ہوں، اتنا وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آج وظیفے بند کر دینا پورے،
5 وقت کی نماز، فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی کرو، باقی سارے وظائف چھوڑ دو، تم کو کچھ نہیں ہوا ہے، تم کو وہ OCD ہو گیا ہے۔ ایک بیماری ہے سائیکولوجیکل بیماری، اس کو کیا بولتے ہیں؟ OCD بولتے ہیں، تم کو OCD ہو گیا ہے، obsessive compulsive disorder ہو گیا ہے تم کو۔ نہ جن ہے، نہ جادو ہے، نہ کچھ ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس بولتا ہوں وہاں جانا، اور اس کے پاس وہ ہسٹری لے گا، تم نہیں بولنا کہ میں نے OCD بولا ہے، وہ اس ڈاکٹر نے 1 گھنٹہ لینے کے بعد کہا کہ تم کو OCD ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اور ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہوں، اس نے بھی OCD۔ 1 مہینہ دوا کھائی، سارے جنات چلے گئے، سارے جادو کٹ گئے۔ یہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم گھروں کے اندر اپنے بچے کو شریر سمجھتے ہیں، فلاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے پاس جادو ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ کوئی جادو نہیں، جادو کرنے کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں۔ کس کے پاس اس زمانے میں پیسے ہیں کہ جادو آپ کے پاس کرائے؟ خود جادو ہو گھر کے اندر۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر تم زندگی کرو گے اور بچوں کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائی ہے اس طرح سے کرو گے، بچوں کو لے جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے ڈریسز پہناتے ہو، فیشن کے چکر میں بال کھولتے ہو بچوں کے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر چھوڑے ہو، بچہ کیا بنے گا؟ یہ موبائل ایڈکٹ ہو رہے ہیں جو بچے، اس کی وجہ سے اتنے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمس آ رہے ہیں۔ تمہارے قیمتی بچے کو وہ موبائل کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ بعد میں ایڈکٹ ہو رہا ہے، پہلے تم ایڈکٹ ہو گئے۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، موبائل دے دیا، کھانا نہیں کھا رہا ہے، موبائل دے دیا، مہمان آئے ہیں رو رہا ہے، اب رونے سے بچانا ہے، کیا دے دیا؟ موبائل دے دیا۔ تمہارے ماں باپ نے تو موبائل دے کر تم کو سنبھالا نہیں تھا، تو تم کیوں سنبھال رہے ہو موبائل دے کر؟ اچھا موبائل کو چھڑانا ہے، موبائل کے چھڑانے کا طریقہ، تم موبائل دیکھتے ہوئے ایسا بچے کو کہا تم بہت موبائل دیکھ رہے ہو، زندگی میں نہیں چھوڑے گا۔ موبائل کے چھڑانے کا طریقہ ہے کہ آلٹرنیٹو دو۔ ہمارے بچوں کے لیے یہ جتنے بھی ڈس آرڈرز آتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے فزیکل ورزشوں کا کوئی ہمارے پاس نظام نہیں۔ ہمارے بچے کو نہ کبھی تم فٹ بال کھیلنے بھیجتے ہو، نہ کوئی رننگ ریس کھلاتے ہو، تمہارے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ فجر کے بعد سوتے ہیں ہم، بچے کو تھپک کے سلاتے ہیں، نہ بچے کو نہ عصر کے بعد جاتے ہیں، بچے کی کوئی فزیکل ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے، کوئی ورزش نہیں کرتے۔ میں عام طور پر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ تم کو کوئی دوا نہیں سمجھ میں آئی تو ایک دوا کر لینا کہ ہر دن فجر کے بعد یا عصر کے بعد میدان میں لے جا کر جو بچے شریر بول رہے ہو ان کو لے جا کر میدان کے اندر تم اسپورٹس کھلانا شروع کرو، اس کی جو انرجی ہے اس کو ایگزائٹ کرو، تو دھیرے دھیرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کرو، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے بچوں کا فزیکل ڈیولپمنٹ کی کوشش کرو۔ نمبر 1، ہمارے اگر بچوں کو بنانا ہے، فجر کے بعد بچہ نہیں سونا ہے، فجر سے پہلے اٹھاؤ، فجر کی نماز پڑھاؤ، فجر کے بعد سے لے کر اشراق کے درمیان تک کی جو دھوپ ہوتی ہے اس دھوپ میں بچے کو کھیل نہ کراؤ تاکہ اس کو پسینہ نکلے، عصر کے بعد کھیلنے کراؤ، بچے کو پلے کراؤ، کھانے کا نظام بچے کا ٹھیک کرو۔ ہم بہت بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پورے جہاں جہاں نوابوں کی حکومت چلی ہے وہاں سب کھانے میں بڑی محنت ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ کیا کھانے کھاتے ہیں، کتنے قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں،
جو قسم قسم کے تم کھانے کھاتے ہو، یہ سارے کھانے وہ ہیں جو تمہارے بچے کے دماغ کو گرا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے لرننگ ڈسیبلٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ جو تیل تم کھاتے ہو، وہ تیل کی وجہ سے 50 سائیکولوجیکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہو، حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ تم حرام کھلا کر مسجد میں بھی اگر جا رہا ہے بچہ، گارنٹی نہ رکھو ایک دن تم کو تکلیف دینے والا ہے۔ تو حلال کمائی سے کھلاؤ، اس کے کھانے کا سسٹم ٹھیک کرو، اس کے اسپورٹس کا سسٹم ٹھیک کرو، اس کے سونے کا سسٹم ٹھیک کرو۔ جب تک بچہ صحیح سلیپ نہیں کرے گا، ایک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکی ہے، 12 رولز آف مائنڈ بول کر، آپ اس کو پڑھو سائنٹیفک انداز سے، جس کو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بتایا تھا، آج وہ سائنٹیفک طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ رولز پر عمل کرو گے، تمہارے بچے کا ذہن اچھا بنے گا، تمہارا بچہ اچھا ڈیولپ ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں، بچے بہت قیمتی ہیں، اپنے بچوں کا خیال کرو۔ یہ بچے سلم ایریاز ہو، دوسرے ایریا ہوں، نہ اسکول جا رہے ہیں، نہ مدرسہ جا رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، ان کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، ہم نے ایک فٹ بال کلب بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے فالکنر فٹ بال کلب۔ میں نے سوچا کہ ان بچوں کو کیسے کیا جائے، یہ بچے نصیحت کرنے سے نہیں آتے، ان بچوں کو تم جا کر دین کی باتیں کرو تو نہیں آئے۔ میں نے سوچا کرنا کیا ہے، ہم نے جا کر ایک ایریا کے بچوں کو کہا کہ میں تم کو فٹ بال کھلانا چاہتا ہوں، آؤ گے؟ تو بچوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ صحیح بول رہا ہوں، کھلاتا ہوں۔ پورے بچے آئے، فٹ بال ایک کوچ کو بلایا، صرف پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا شروع کیا 4 سال پہلے میں نے۔ ایک فٹ بال دیا، کہا کہ ایک کوچ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کو کھلاؤ۔ اب وہ کھلانا شروع کیا، تو اس نے کہا کہ مولانا بہت گندے گالیاں دے رہے ہیں آپس میں۔ میں نے کہا کہ ان کو یہ نہیں کہنا گالیاں نہیں دینا بول کر، خاموش رہنا، نماز پڑھو نہیں بولنا، ان کو گالیاں نہ دو بولنا نہیں، ان کو کچھ نہیں بولنا، تم صرف فٹ بال کا شوق دلاؤ۔ اب فٹ بال کا شوق دلایا گیا، 4 5 8 دن اچھا کھلانے کے بعد میں نے ایک بچوں کو بلا کر فٹ بال میچز دکھائے۔ بچوں نے دیکھا، عالمی کپ کے جو میچز ہیں وہ دکھایا، اچھل کر دیکھ رہے تھے، کیا مولانا انہیں ایسا کھیل رہا ہے۔ میں بولا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ دیکھو یہ رینالڈو ہے، یہ ریوالڈو ہے، یہ میسی ہے، یہ زین الدین زیدان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جانتے ہو کہ یہ رینالڈو ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ جو سی ڈی والے بچے ہوتے ہیں ان کو 2 خواہش ہوتی ہے، ایک تو لیڈرشپ ہونا ان کو، دوسرا پیسہ ہونا۔ میں نے کہا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے جانتے ہو؟ تو آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے تو بتا دے رہا ہوں۔ رینالڈو کی تنخواہ ہے ماہانہ ہندوستان کے 30 کروڑ روپے۔ کتنے؟ 30 کروڑ کلب سے ملتے ہیں، سالانہ 360 کروڑ روپے اس کی تنخواہ ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے، اس کا باپ جو ہے گارڈنر تھا، اس کی ماں گھروں میں جا کر برتن دھویا کرتی تھی، یہ اسکول کو نہیں جاتا تھا، راستے میں چلتے پھرتے راستے میں کوئی بال مل گیا اس کو مارتا تھا۔ اس کی سکلز کو ایک آدمی نے دیکھا اور اس کو لے جا کر ایک فٹ بال کلب میں جمع کر دیا، اور وہ کلب میں کرتے کرتے 11 سال کے اندر وہ فٹ بال پلیئر بن گیا، اور وہاں سے اس کی ترقی ہوئی، آج یہاں تک پہنچ گیا۔ تم لوگ بننا چاہتے ہو؟ ہاں ہم لوگ بھی بنیں گے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ میسی کے بارے میں بتایا، سب کے بارے میں بتایا، اب ان کو شوق دلا دیا کس کا؟ میں نے کہا کہ دیکھو ایسا اسٹیڈیم میں جا کر کھیلنا ہے،
گالیاں دے دو گے تو اسٹیڈیم سے نکال دیں گے، رٹ کاٹ دکھاتے دیکھتے نہیں ہو آپس میں. تو ڈسپلن سے سیکھنا ہے تم کو اس کو. ہاں حضرت ہم ڈسپلن سیکھیں گے. اب دوسرے دن بچوں سے کہا کہ گالیاں نہیں دینا ہے. اب ان کو جانا ہے کہاں؟ اسٹیڈیم میں. اب اسی نے کہا کہ آج سے کوئی گالیاں نہیں دے گا بھائی. ہاں تو گالیاں نہیں، اس دن سے ختم گالیاں. فٹ بال اتنا کھلایا کہ ہم غریبوں کے بچے تھے سب. 15 دن کے بعد میں نے اس کا یونیفارم بنایا، شو دلائے، کہا کہ 800 روپے یونیفارم کے لا کر دینا. ان کے ماں باپ غریب ماں باپ آئے، 800 نہیں 1000 ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب سے آپ کے ہاں آ رہا ہے 9 بجے گھر میں آ کے سو جا رہا ہے. ہم کو اتنا ہی کافی ہے. انہیں نہ پڑھے لکھے، ہم کو اس کو کچھ نہیں، 9 بجے آ کے سو جا رہا ہے، اتنا کافی ہے. کہا کہ عصر کے بعد اتنا زیادہ کھلا دیا کہ 9 بجے انہیں بیٹھ نہیں سکتا، اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا. اب وہ 1000 روپے دے کر یونیفارم لیا. اب ان بچوں کو کھلایا. آسٹریلیا سے ہم نے کوچنگ کا کورس منگوایا، ہمارے کوچز کو جو ہے ٹرین کروایا. اب اس کے بعد ان کو 40 دن کے 6 مہینے کے کورسز کرائے. 4 سرٹیفکیٹ 1.5 مہینے کے، 1.5 مہینے کے 4 سرٹیفکیٹ کیے تو وہ یہ ہو گیا، کیا پلیئر ہو گیا. اب ڈسٹرکٹ کے اندر فٹ بال ٹیمیں ہیں. ایک ڈان باسکو بول کر ایک بہت بڑی اسکول ہے، یہاں بھی ہوگی ڈان باسکو، بہت بڑی اسکول، مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں. 3000 روپے دے کر کلب میں فٹ بال سیکھتے ہیں. ان کی میچز چل رہی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا. وہ بچے جو ہیں اے سی میں پلے ہوئے، فارم کی مرغیاں جیسے پلتی ہیں ایسے پلے ہوئے، اور یہ بچے دیسی مرغیاں کی طرح پلے ہوئے. مارے گول 10 گول مار دیے ان کو. تو پبلک پوری ان کو عزت کرنا شروع کری. تو ان بچوں کو سمجھ میں آیا، اب تک جو پبلک ہم کو برا کہتی تھی، آج ہم کو کیا کر رہی ہے؟ پیار کر رہی ہے. ہم نے پولیس کمشنر کے ہاتھوں اس کو پرائز دلایا. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ جو پولیس ہم کو بھگا لے کر گھومتی تھی، آج ہم عزت کے ساتھ اس سے یہ لے رہے ہیں. اب ہم نے کہا کہ بھائی اسٹیڈیم میں جاؤ گے، میچ جیتو گے، انگلش میں آ کر کیا پوچھیں گے؟ وہ انٹرویو لیں گے، تم کو تھوڑا انگلش سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے تیار، ڈسپلن سیکھنا پڑے گا. اب مسجد میں لے جا کر ڈسپلن کے نام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کی مشق کروائی. سونے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، سب سیکھ رہے ہیں. اب ہم لوگوں نے وہی فیلڈ کے پاس ٹیوشن کا ایک سینٹر بنایا. کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کھیلنا ہے، اور مغرب کے بعد چونکہ انٹرویو دینا ہے تو وہاں انگلش سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے. اب ہم نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کیا، اور پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور اب NOS نیشنل اوپن اسکولنگ کے ذریعے ان کو 10th پاس کرا رہے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے ہمارا ایک بچہ، اسی بچے کو بلو 13 ایئر کی میٹ میں جا کر یہ کیا، تو گورنمنٹ نے اس کو یہ کب تک پڑھے گا اس وقت تک فری ہم پڑھائیں گے، اس کو قبول کر لیا. ایک کمپٹیشن پیدا ہو گیا. اب چونکہ اس کو رینالڈو بننا ہے، اس کو ریوالڈو بننا ہے. اگر آپ کہو گے کہ آدھا گھنٹہ الٹا لٹک کے رہنا ہے تب ریوالڈو بنو گے، تو لٹک کر رہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ تیار ہے. بچوں کی تربیت، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کرو گے تو بچے تمہارے خوابوں میں آئیں گے. اگر بچوں کی تربیت اس کے نفسیات سے ہٹ کر تم اپنے طریقے سے کرو گے تو بچے کیا نہیں آئیں گے؟ خوابوں میں نہیں آئیں گے. بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی حفاظت کرو. جو لوگ سوشل ورک کرنے والے ہیں، وہ جو ڈرگس کے لیے کام کرنے والے ہیں، پہلے یہ سمجھ لو وہ ڈرگس جو بچے لیتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہوتے ہیں. تم ان کو روک نہیں سکتے. روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی حیدرآباد میں یہاں پر
اپنی جگہ چھوٹی چھوٹی فیلڈ میں لے کر فٹ بال کلب شروع کرو اور فٹ بال کے نام سے ان بچوں کی تربیت کرنا شروع کرو، تمہارے پیچھے رہیں گے۔ ابھی کئی شہروں میں ہمارا یہ چل رہا ہے۔ ابھی یہاں مولانا بیٹھے ہیں، مولانا اسماعیل صاحب، یہ ایک دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے بچے ہم کو ہاتھ کو نہیں مل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ فٹ بال کلب شروع کرو، تو انہوں نے وہاں پر فٹ بال یہ کیا، تو وہ دیہات کے پورے بچے ان کے ساتھ آنا شروع ہو گئے۔ کام کرنے کے طریقے کو، اصلاح کرنے کے طریقے کو بچوں کی سائیکالوجی کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ ساتھ بھی دیں گے اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ مجھے بات کرنی تھی ادھر ادھر سے چند چیزیں، کبھی ادھر سے ادھر سے، ایک 9:30 پورا کرنا تھا، 9:30 تک بات کی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کچھ خیر کی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے ذریعے ہدایت کو عام کرے۔ اگر اس کے اندر کوئی غیر مفید بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔